مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلی لڑی جانے والی جنگ کا نام جنگ بدر تھا۔ یہ جنگ مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی، جو مسلمانوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ یہ جنگ 624 عیسوی میں اور اگر چاند کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 2 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مدینہ کے مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، تو وہیں مکہ سے آنے والی فوج کی تعداد 1000 سے بھی اوپر تھی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ صرف فتح ہی نہیں بلکہ مکہ کی فوج کو وہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا کہ جس کا شاید مکہ کے لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، اور مسلمان ایسا کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ جنگ تو مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں کامیابی کا کریڈٹ جن 2 عظیم شخصیات کو دیا جاتا ہے وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا اور آپ کے چچا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ قریش مکہ کے زیادہ تر بڑے بڑے سردار انہی دونوں عظیم شخصیات کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ یہ وہ بڑے بڑے سردار تھے جو مسلمانوں کے خلاف حکمت عملی بناتے تھے اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف متحد رہتے۔ اس جنگ میں مکہ کی فوج کو بھاری نقصان ہوا، بڑے بڑے سردار تو پہلے ہی مارے گئے، گنے چنے کچھ ہی سردار بچ گئے جو کسی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ مکہ کی ہاری ہوئی فوج جب مکہ پہنچی تو وہاں موجود عورتیں اور دوسرے لوگ جو جنگ میں نہ جا سکے تھے اپنی شکست اور اتنے بڑے جانی و مالی نقصان پر غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خارے ہوئے سپاہیوں کو خوب تانے دیے بلکہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ صرف اور صرف 1 سال کے اندر ہی قریش مکہ نے ایک بار پھر سے اپنی ایک زبردست اور طاقتور فوج تیار کر لی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب مدینہ کے مسلمانوں کو بھی اس فوج کے نکل جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی، اور اس بار مسلم فوج کی لیڈرشپ خود آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی۔ قریش مکہ اس جنگ میں اس لیے کودے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کو ہرا کر اپنے سینے میں لگی ہوئی بدلے کی اس آگ کو بجھا سکیں جو پچھلے 1 سال سے ان کے سینے میں جل رہی تھی۔ لیکن اس ہار کے بدلے کے علاوہ ان لوگوں کا ایک اور بڑا مقصد تھا جس کو وہ کسی بھی صورت میں پورا کرنا چاہتے تھے۔ وہ مقصد تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا۔ وہ جنگ جیتنے سے زیادہ اس بات پر بضد تھے کہ کسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے۔ پچھلے سال ہونے والی جنگ بدر میں دشمنوں کے جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تلوار سے ہوئے۔ قریش مکہ اسی چیز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر کے اپنا مقصد پورا کیا جائے۔ مکہ کے ہی ایک سردار جس کا نام جبیر بن مطعم تھا، اس نے اپنے ایک حبشی غلام جس کا نام وخشی بن خرد تھا اس کو لالچ دیا تھا کہ اگر وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو اس کو انعام کے طور پر آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو یہ لالچ اس لیے دیا تھا کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چچا کو بھی قتل کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس حبشی غلام کو اس کے آقا کے علاوہ مکہ کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بدلے بڑے بڑے انعام کا لالچ دیا تھا، خاص طور پر ابو سفیان کی بیوی خندہ۔ اس نے تو نہ صرف اس حبشی غلام کو لالچ دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے اس کی منصوبہ بندی بھی بتائی۔ مکہ سے نکلنے سے لے کر حضرت امیر حمزہ کی شہادت تک جب بھی راستے میں یا کہیں بھی وہ حبشی غلام حندہ کو ملتا تو حندہ ہمیشہ اس حبشی غلام کو یاد دلاتی کہ وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے۔ وخشی بن خرب نام کا یہ غلام اتنا طاقتور یا بہادر نہیں تھا جو حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آ سکتا تھا، مگر پھر بھی اس غلام کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جس کے بھروسے پر ہی اس نے مکہ کے لوگوں سے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی حامی بھری، اور وہ ہنر تھا پکا نشانہ۔ یہ بہت دور سے ہی نشانہ لگا کر اپنے نیزے یا خنجر کو اس طرح سے پھینکتا تھا کہ اس کا نیزہ صحیح نشانے پر جا لگتا۔ جنگ احد کے نام سے مشہور مسلم تاریخ کی دوسری جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی تو وہیں دوسری طرف قریش مکہ کی تعداد لگ بھگ 3000 کے قریب تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جبل الرما پر کھڑا کیا اور ان کو یہ نصیحت کی
کہ جنگ ہم جیتیں یا ہاریں یا جو بھی ہو، تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں پر ہی کھڑے رہنا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ لوکیشن کے اینگل سے وہاں پر یہ خطرہ تھا، کبھی بھی دشمن فوجیں پیچھے سے آ کر بھی حملہ کر سکتی ہیں۔ بہت جلد ہی یہ جنگ ایک خونخوار جنگ میں بدل گئی اور اس جنگ میں شروع سے ہی مسلمان قریش مکہ پر حاوی ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد قریش مکہ کی فوج کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ قریش مکہ جب یہ جنگ ہار گیا اور مسلم فوجوں نے جشن منانا شروع کر دیا تو اس پہاڑی جس پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ قریش مکہ کی فوج پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے تو انہوں نے بھی اس پہاڑی کو چھوڑنے کے بعد نیچے آ کر جشن منانا شروع کر دیا۔ صرف 2-4 تیر انداز ایسے تھے جنہوں نے اپنی جگہ کو نہ چھوڑا اور پہاڑی پر ہی رہے۔ قریش مکہ کی فوج کے اندر ایک ایسا سپہ سالار تھا جس کو سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل مانا جاتا تھا۔ اس کی نظر پہاڑی پر پڑی اور موقع جانا اپنے ساتھ کچھ گھڑ سوار جنگجوؤں کو لیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر تیز تھا کہ مسلمان اس حملے کو برداشت نہ کر سکے۔ دوسری طرف مکہ کی زمینی فوج جو کچھ دیر پہلے ہار مان کر واپس جا رہی تھی، یہ جنگ جو شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں تھی، قابو میں تھی اور مسلمان لگ بھگ اس جنگ کو جیت چکے تھے، اب اس جنگ کا پانسا پوری طرح سے پلٹ چکا تھا اور اس جنگ کا پانسا پلٹنے والا مکہ کی فوج کا بہادر اور ہوشیار جنگجو کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید تھے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جنگ کا پانسا پلٹ جانے کے باوجود مسلمان ڈٹے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت حمزہ اس جنگ میں جدھر بھی جاتے دشمنوں کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیتے۔ وہ اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ کے ایک ایسے آدمی کو للکارا جو نہ صرف خود سے زیادہ طاقتور بلکہ جنگ کے معاملے میں بھی تجربہ کار مانا جاتا تھا۔ مکہ میں ابو نیار کے نام سے مشہور تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ آؤ ذرا دو ہاتھ کریں۔ مکہ کا وہ جنگجو بھی دھاڑتا ہوا چلاتا ہوا آپ کے مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت حمزہ نے اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس کو ابو نیار برداشت نہ کر سکا اور پل بھر میں ڈھیر ہو گیا۔ جب جنگ کے میدان میں ایک طرف یہ سب چل رہا تھا، وہیں دوسری طرف وہ حبشی غلام جس سے مکہ کے بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کے قتل کے بدلے بہت سارے انعام کا وعدہ کیا تھا، وہ ابھی بھی حضرت حمزہ کے پیچھے تھا۔ چپکے سے حضرت حمزہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور شروع سے ہی اس تلاش میں تھا کہ کب اس کو موقع ملے اور وہ اپنے نیزے والے ہنر کے ذریعے سے حضرت حمزہ کو شہید کر دے۔ حضرت حمزہ جب ابو نیار سے لڑ رہے تھے اور اس پر آخری وار کیا تو پتھر کی ٹھوکر سے آپ نیچے گر گئے۔ نیچے گرنے کے بعد جب آپ نے واپس اٹھنے کی کوشش کی تو اس غلام نے موقع پا کر اسی لمحے آپ پر اچانک سے نیزے کا وار کیا۔ یہ وار سیدھا حضرت حمزہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ آپ نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور واپس آہستہ سے زمین پر گر پڑے اور اسی طرح سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر کفار مکہ نے بے انتہا خوشیاں منائی۔ حمزہ نے آپ کی لاش کے ٹکڑے کیے، ناک کان کاٹ لیے اور پیٹ کو چاک کر کے اس کو چیر کر اس سے کلیجہ اور جگر نکال لیا۔ کلیجے کو چبا کر اس کو نکلنا چاہا مگر حمزہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کے بعد ناک کان اور جسم کے دوسرے حصوں کا ہار بنا کر حمزہ نے اپنے گلے میں پہنا، خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا کہ اے حمزہ، ہم نے تجھ سے بدر کا بدلہ لے لیا۔ جنگ بدر میں اگر کسی کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا تو وہ تھی حمزہ، کیونکہ حمزہ کا کوئی ایک نہیں قتل ہوا تھا بلکہ باپ، چچا، بھائی، بیٹا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حمزہ حضرت حمزہ کے قتل کے بدلے اس حبشی غلام کو بڑے سے بڑا انعام دینے کے لیے تیار تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب حضرت حمزہ کی مبارک لاش پر پڑی، انہوں نے جب حضرت حمزہ کے مبارک جسم کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ غم کی وجہ سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود صحابہ بھی اپنے آنسوں کو قابو میں نہ رکھ سکے اور زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے اپنے پیارے چچا کے شہید جسم مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتے تھے اور آپ نیک کام میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ اگر مجھے اپنی پھوپھی یعنی حضرت صفیہ کا غم نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو ایسے ہی میدان میں بکھرے رہنے دیتا تاکہ جہاں پر آنے والے پرندے اور درندے آ کر کھا جائیں اور قیامت کے دن تم انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو بدل دیا تھا۔ نہ صرف بدل دیا تھا بلکہ اس قسم کے بدلے کفارہ بھی ادا کیا، کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہ ارادہ کیا تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی تھی کہ کسی بھی لاش کو ٹکڑے نہ کیا جائے، کسی کا بھی جسم ہو کسی صورت جائز نہیں۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم تھا۔ دوسری طرف مدینہ میں حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو جنگ کی خبر ملی تو وہ فوراً مدینہ سے احد کی طرف آئیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ان کی پھوپھی جان اس میدان جنگ کی طرف آ رہی ہیں تو انہوں نے ان کے بیٹے یعنی حضرت زبیر کو یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کو میدان جنگ سے دور ہی روک لو، کیونکہ اگر انہوں نے اپنے بھائی کی لاش مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو یقیناً وہ ٹوٹ جائیں گی۔ جب حضرت زبیر نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ سن کر آئی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، اسی لیے میں نہ تو دامن چاک کروں گی اور نہ ہی گریباں پھاڑوں گی۔ حضرت صفیہ کو حضرت حمزہ کے جسم مبارک تک آنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے بھائی کی مبارک لاش کو اس حالت میں دیکھا تو صبر کا دامن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہ نکل سکا۔ حضرت صفیہ نے مدینہ کی طرف واپس جاتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو 2 چادریں دی اور یہ حکم دیا کہ اپنے ماموں کو انہی میں ہی دفنا دینا، مگر بعد میں ان کے بیٹے نے ایک اور ایسے انصاری صحابی کو دیکھا جو شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم پر بہت سے معمولی کپڑے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کپڑے میں اپنے ماموں کو دفنا دوں گا اور دوسرے میں ان صحابی کو دفنا دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ کی مبارک جسم کے ٹکڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ان کو کفن پہنایا گیا، اس کے بعد جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کے جنازے سے متعلق 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق جنگ احد میں شہید ہونے والے سارے ہی شہداء کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا دیا گیا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا تھا اور اس کے بعد باری باری سے باقی سبھی شہیدوں کو لایا جاتا اور حضرت امیر حمزہ کے جسم مبارک کے آگے رکھ کر ان کا جنازہ پڑھایا جاتا تھا، اور اس طرح سے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک میدان احد میں ہی موجود ہے۔ آج بھی جو لوگ حج عمرے کے ارادے سے جاتے ہیں وہ میدان احد میں موجود باقی سبھی شہیدوں کی قبروں کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کی بے حساب رحمتیں ہوں آپ پر۔